میں ہوں آفاق صدیقی. آپ یہاں موجود ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, ظفر جاوید میموریل ویلفیئر سوسائٹی کے پروگرام میں موجود ہیں, جہاں پر غریب اور مستحق بچوں کے اندر کتابیں, مفت کتابیں, بیگس, اسکول کی کاپیز اور دیگر چیزیں تقسیم کی جائیں گی. یہاں پر بہت سارے مہمان گرامی موجود ہیں اور اس پروگرام کا تمام تر سہرا جو ہے اس ویلفیئر کے صدر جناب طارق شیخ صاحب, جنرل سیکریٹری سعید راجپوت صاحب اور ان کی ٹیم کے سر جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ مہمان گرامی موجود ہیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پی ایس کے ہمارے صدر جناب عبدالستار بروہی صاحب, جنرل سیکریٹری محمود میاں صاحب اور یو سی کے صدر رانا عارف صاحب اور دیگر مہمان موجود ہیں. تو آئیے ان سے ہم ان کا تھوڑا سا تاثرات لیتے ہیں. جناب پی ایس کے صدر عبدالستار بروہی صاحب, اس پروگرام میں ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام میں آنے کی کیا وجوہات ہیں اور اس ویلفیئر سوسائٹی کے لیے یہ کیا اپنا موقع پیش کریں گے. السلام علیکم. السلام. ستار بھائی, ماشاءاللہ بہت پرانے ہمارے آپس کے تعلقات ہیں, لیکن یہاں پر سوسائٹی کے اندر آپ موجود ہیں. ظفر جاوید سوسائٹی غریب علاقہ ہے, شابیک گوڈ کہلاتا ہے یہ. تو یہاں پر آپ آئے ہیں ماشاءاللہ, اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی کہنا چاہوں گا, جہاں پہ ظفر جاوید میموریل جو ویلفیئر سوسائٹی ایک غریب بستی میں, جہاں پہ آپ ابھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں انتہائی غریب بستی ہے, جہاں پہ ایسے ہی چھوٹے بچوں کو اس کے والدین کو حوصلہ افزائی دیکھ کر جہاں پہ مفت اور بیگ اور کتابیں, کاپی, پینسلز وغیرہ وغیرہ وہ مفت بانٹ کے دے رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں تو یہ ایک سمجھو ایک انسانی ایک جیت ہے. تو میں بھی انشاءاللہ جتنے ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کے والدین کو یہی میں پیغام دوں گا, تو اپنے بچوں کو مہربانی کر کے پڑھائیں, ہر حال میں پڑھائیں, ہر حال میں پڑھائیں, تاکہ کیوں یہ مستقبل ہے, یہی جو آگے بڑھ کے ہمارے ملک کے لیے اپنے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے بچوں کو آگے بڑھا کے اور جا کے افسر بھی بنیں گے, وہاں پہ سیاسی ورکر بھی بنیں گے, تو اپنے ملک کے لیے دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ. مہربانی. جن کا کہنا یہ ہے کہ تعلیم وہ چیز ہے جو کہ انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اس وقت ہمارے ساتھ اس پی ایس کے جنرل سیکریٹری محمود حسین میاں صاحب بھی موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا میرے قریب آ جائیں. السلام علیکم محمود صاحب. السلام. سر جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. غریب لوگوں کے لیے ایک بیڑا اٹھایا ہے جناب طارق صاحب نے, اور ان کی ٹیم پوری موجود ہے. تو آپ اس حوالے سے آج کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ظفر جاوید میموریل ویلفیئر سوسائٹی کا اور ان کے بانی ظفر جاوید صاحب کا اور ان کے ساتھ جو دیگر ان کی ٹیم ہے ان کا بہت مشکور ہوں. اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ظفر جاوید صاحب نے جس طریقے سے غریبوں کے لیے ایک اسکول بنایا ہے. اچھا, ان کے بانی طارق شیخ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مطلب اس حالات میں اور ایسی جگہ پہ جو واقعی غریبوں کی ایک بستی ہے اور غریب یہاں پہ بمشکل اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہوں گے, انہوں نے ان کے لیے ایک مفت اسکول بنا کے اور ایک مفت کتابیں دے کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ طارق شیخ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں اور وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ان کا علاج ہوگا غریب لوگوں کا. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کار خیر میں بھی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, اور بلکہ پوری پاکستان پیپل پارٹی ان کے ساتھ دے گی, اور میں اس کے لیے بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ جناب محمود صاحب. محمود صاحب کے آپ نے عزائم ناظرین سنے, وہ ہر اچھے کام کے اندر ظفر جاوید میموریل ویلفیئر سوسائٹی کا ساتھ دینے کا ارادہ کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرجانی ٹاؤن کے ایک بہت ہی جانی مانی شخصیت, بہت ہی اچھے دوست, بہت ہی اچھے ساتھی رانا عارف صاحب موجود ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس ویلفیئر کے لیے کچھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو جاوید میموریل جو کہ ہمارے طارق شیخ بھائی کے والد صاحب کے نام پہ انہوں نے ویلفیئر بنائی ہے اور اس علاقے کے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. جیسا کہ یہ غریب بچوں کے لیے کتابیں اور کاپیاں مفت دی جا رہی ہیں, بیگ دیے جا رہے ہیں. اور کچھ دنوں بعد جیسا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں, تو میں اپنے پی ایس کے صدر اور جنرل سیکرٹری سے یہ گزارش کروں گا
کہ جیسا کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویلفیئر کے طور پر اگر اسکول کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں تو اس میں ہمارے اس ویلفیئر کے لیے ڈاکومنٹیشن جو بھی ہے تو میں گزارش کروں گا صدر صاحب سے کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے اس کے اندر ہمارے تعاون کروائیں اور تاکہ اس علاقے میں مزید جو ہے اس اسکول کو غریب بچوں کے لیے اس کا مستقبل روشن ہو سکے. شکریہ. یہ تھے جناب رانا عاطف صاحب. اس کے علاوہ غیر مسلم دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی مسلمان بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں, بڑے ہی مطلب چھوٹے دماغ کے ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. ویلفیئر کا کام ہو, سیاست کا کام ہو یا زندگی کوئی بھی شعبہ, خواتین کسی سے پیچھے نہیں. اسی لیے ہمارے ساتھ آج اس پروگرام کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت سینئر کارکن موجود ہیں, جناب زاہدہ بلوچ صاحبہ. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ آئیے. شادیہ بلوچ صاحبہ, السلام علیکم. جی شادیہ صاحبہ, آپ پیپلز پارٹی میں کافی عرصے سے ہیں اور اس وقت ایک ویلفیئر کے پروگرام میں آپ کھڑی ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ لوگ جو ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور خاص کر کے آپ میڈیا والوں اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں آئیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور معصوم بچے یہاں پہ کافی سارے بیٹھے ہوئے اور خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں بڑی تعداد میں, جو اپنے بچوں کو لے کر آئی ہیں اس ویلفیئر کے تھرو, جو ان کو بیگ اور کاپیاں وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی, تو یہ ان کے لیے خوشائن بات ہے. خوشائن بات ہے. یہ تھی محترمہ شازیہ بلوچ صاحبہ جو کہ تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور اس کو بہت خوشائن قرار دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک مشہور سماجی شخصیت جناب شکیل احمد سنگاپوری صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں اور اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں. شکیل سنگاپوری صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. جی شکیل صاحب, اس پروگرام میں اگر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ, یہ جو ویژن انہوں نے اختیار کیا ہے ظفر جاوید میموریل ویلفیئر ایسوسیشن نے, ماشاءاللہ یہ غریب بچوں کے لیے جو تعلیم کا کیا بولتے ہیں سر چشمہ جو انہوں نے یہاں پہ شابیگ میں نکالا ہے, اللہ پاک ان کو بہت ہمت دے. اور یہ طارق بھائی, طارق شیخ صاحب اور سعید راجپوت صاحب, ماشاءاللہ یہ جس طریقے سے اس ویلفیئر کو میموریل کو لے کے چل رہے ہیں, تو میرے کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں کا اب کوئی بچہ بھی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. اللہ پاک ان کو ہمت دے اور بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھے جناب شکیل احمد سنگاپوری صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ طارق صاحب نے جمع کر لیے ہیں. آج بہت اچھے لوگ ہیں جو کراچی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ویلفیئر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس وقت چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس کے جو محترمہ ہیں شمیم صاحبہ, ان کے سیکریٹری جناب زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اور اتنا اچھا ایک پروگرام کرا آپ نے. اور ہم ویسے بھی چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے اور بچوں کی زیادتی کے حوالے سے. تو میڈم جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن کی چیئرپرسن ہے. اور آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ اسپتال کی اور فنڈنگ کی, تو میری میڈم جو ہے وہ سندھ اسٹیئرنگ کمیٹی کی چیئرمین ہے زکوٰۃ بیت المال کی. تو میں پی ایس کے صدر کو اور پی ایس کے جنرل سیکریٹری کو یہ کہوں گا کہ وہ ان سے رابطہ کریں اور آپ کے ساتھ جو بھی تعاون ہو سکے وہ کریں. شکریہ. یہ تھے جناب زاہد صاحب, یہ اپنے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے طرف سے بات کر رہے تھے ویلفیئر کے حوالے سے. اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس اس پوری تنظیم کو جو لوگ چلا رہے ہیں طارق شیخ صاحب کے ساتھ, اس میں جناب سعید راجپوت صاحب کا بہت کردار ہے. تو سعید راجپوت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ اپنی ویلفیئر کے مغراض و مقاصد اور دیگر ایکٹیویٹیز اور آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ چاہتا تھا, جو میرا ایک خواب تھا کہ میں غریبوں کی مدد تو نہیں, ویلفیئر کے حوالے سے سارے بچوں کو تعلیم دوں. اور میرا جو آج آخری خواب تھا وہ پورا ہوا, اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر کے اس ادارے کو چلاؤں گا. اور انشاءاللہ طارق بھائی ہمارے ساتھ ہے, ہماری پوری ٹیم ساتھ ہے, اور انشاءاللہ ہاسپٹل کا جو کہا ہے اور اس کے بھی انتظامات ہم کریں گے. اچھا راجپوت صاحب, یہ بتائیے کہ تنظیم بنانے کا خیال آیا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے آپ نے بنائی, لیکن اتنے مطلب ایک بہت ہی غریب علاقہ ہے, یہاں پر آبادی بھی مکمل نہیں ہے, تو یہاں پر آنے کا خیال ایک دم کیسے آ گیا؟ یہاں میں تقریباً جب جھاڑیاں ہوتی تھی پورا جنگل تھا, اور جب آبادی ہونا شروع ہوئی تو کچھ صاحبان ایسے آئے جن کے بچے مٹیوں میں کھیل رہے تھے, تو ان کے کھیلنے کودنے کے اور پڑھنے کے دن تھے.
तो मैंने ये सोच के कहा कि हमारे बच्चे भी, हो सकता कल ये बच्चे हमारे होते, और ये तो इस वजह से इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के ये वेलफेयर के हवाले से इनको फ्री तालीम दी गई है। इन पे एहसान नहीं किया है, वेलफेयर ने इनके लिए मुफ्त इसलिए रखेगा कोई भी गरीब, और ये वेलफेयर सबकी है, हमारी नहीं है, समझे ना, जो भी आए वेलकम। बहुत बेहतरीन जज्बा, बहुत बेहतरीन बात। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सईद राजपूत साहब का, जो इस इलाके के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ सोच रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इस तंजीम के रूह रवा सदर जनाब तारिक शेख साहब, जिनके वालिद साहब के नाम पर तंजीम कायम है। आइए उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक जावेद साहब, तारिक शेख साहब, आपने तंजीम बनाई है अपने वालिद साहब के नाम पर, तो क्या मकासद, क्या सोच? ये एक जज्बा था, वालिद साहब तो हमारे इंतकाल कर गए हैं, ठीक है, एक जज्बा था, एक सोच थी, उस सोच को लेके हम आगे चल रहे हैं, और जब तक की ज़िंदगी है इंशाल्लाह हम इस इदारे को चलाएंगे अपने, और अल्लाह ने चाहा तो अगले माह इंशाल्लाह हॉस्पिटल का भी गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम जितनी आवाम है सबके लिए एक हॉस्पिटल का भी इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली आपके मकासद क्या है? मतलब एजुकेशन पे तो मैं नज़र आ रहा है मुझे कि एजुकेशन के लिए भी आप काम कर रहे हैं, बैग मौजूद हैं यहाँ पर, किताबें कॉपियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अभी आपने नेक्स्ट कहा कि जी वो हेल्थ के हवाले से कुछ आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मज़ीद क्या है, मतलब आपके जहन में क्या करना चाहते हैं इस इलाके के अंदर? मज़ीद ये है कि जो वेलफेयर गरीब तबका जितना है उसकी जो हेल्पर है, इसमें हम कारखाने भी डालेंगे, जो बेवा गरीब हैं या यतीम मस्कीन है उनके लिए भी हम करेंगे। तो ये कि हम जो हो सकेगा इस पर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये थे जनाब तारिक शेख साहब, मुख्तसर बात करते हैं लेकिन बड़ी पुरअसर बात। इनका मौक़िफ़ यही है, इनकी सोच यही है कि ये गरीबों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, और इस कार्य खैर में ये तमाम लोगों को चाहिए कि इनका साथ दें। इल्म से दूर ना रहें। अगर अभी स्कूल नहीं जा सकते, ऐसी पोजीशन नहीं, तो कोई बात नहीं, ये वेलफेयर, ये इदारा, ये आपके लिए तन मन धन के साथ हाजिर है, ताकि आपके बच्चे इब्तदाई तौर पर यहाँ पर इल्म को हासिल कर सकें। और ये जब इल्म होगा तो जहालत का खात्मा होगा। इल्म की रोशनी हमारे घरों तक पहुंचेगी तो फिर जहालत का इख्तिताम होता जाएगा, और जिस कौम के अंदर जहालत खत्म हो जाए, शऊर बेदार हो जाए, वही कौम अल्लाह की इज्जत की कसम जमाने में कामयाब भी होती है, जमाने में राज भी करती है। तो ये इल्म की रोशनी का एक पहला कतरा जफर जावेद मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से आज सिलसिला जो रखा गया, हमारे कई मेहमानान गिरामी जो मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ तहरीकों से वाबस्ता हैं, जो वक्तन फोक्तन वक्त मुनासिब पर तशरीफ लाते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। वो आएंगे तो इंशाअल्लाह हम उनका तारुफ भी कराते जाएंगे। मेरे दोस्तों, में एक बात आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों से बड़ी मोहब्बत की है। गरीब होना ये कोई जुर्म नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि गरीब होना ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्जी है किसी को माल देकर। मेरे भाई अब्दुल सत्तार बुरुई साहब, सदर PS 97, राणा आरिफ साहब, सदर UC 39, शहीद बेग साहब, अरशद साहब, जाहिद भाई, अजीम भाई, शकील भाई, शाजिया बलोच साहिबा, रुकैया साहिबा, फजीला साहिबा, हमारे वसीम भाई और यासिर भाई, मोइन भाई और दीगर मेरे माओ बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम यहाँ के शाबे के भाषियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके इस इलाके में जफर जावेद मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इधर एक NGO बनी है, जो कि आप गरीब लोगों के लिए
कार खैर का काम कर रही है। यहाँ पे स्कूल बनाया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे किताबें वो मुफ्त में दे रहे हैं। यहाँ पे आपके हर जरूरियात को स्कूल के लिहाज से वो पूरा कर रहे हैं। मैं तारिक शेख साहब और उनकी पूरी टीम को, जिसमें तारिक शेख साहब सदर है, नायब सदर सईद राजपूत साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी फैसल खान खोरी हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती नासिर साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी सईद बेग साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी वकास अब्बासी साहब हैं, लीगल एडवाइजर अदनान अवेश शाह साहब हैं। मैं इस पूरी टीम को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं ये यकीन करता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी इन गरीब लोगों की आप इसी तरह खिदमत करेंगे जैसे कि आज आप कर रहे हैं। इनको मुफ्त किताबें दे रहे हैं, इनको मुफ्त एडमिशन कराया आप लोगों ने। और मुझे ये भी कहा गया है तारिक शेख साहब की तरफ से कि इंशाअल्लाह इसी बस्ती में एक फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल भी बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका भरपूर साथ देगी उसमें, और पूरी पीपल्स पार्टी की तंजीम आपके साथ खड़ी रहेगी और शाना बशाना आपके साथ खड़ी रहेगी। GS 97 महमूद हुसैन मियाँ साहब और यहाँ के आज जफर जावेद मेमोरियल की तरफ से, और मेरे तारिक शेख साहब, जाहिद भाई, मेरे दोस्त भाई UC 39 की प्रेसिडेंट राना आरिफ साहब, और यहाँ पे मेरे भाइयों बहनों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी हो गई। तो ऐसे ही गरीब बस्ती शाबे गोट में तो ऐसे ही लोग भी हैं खिदमत करने वाले। तो इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत आपका रहेगा नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ता भी जाएगा। तो आप कोशिश भी कर रहे हैं, हम भी अपने पार्टी की तरफ से इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ भी देंगे। और यहाँ पे अभी दोस्त ने कहा कि डिस्पेंसरी का कोई भी हम कर रहे हैं तो उसके भी लिए हम आगे बात भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गरीब बस्ती जो है इंशाअल्लाह इसको गरीब बस्ती हम नहीं समझेंगे। 5 साल के बाद इंशाअल्लाह ये एक सोसाइटी के नाम से, और यहाँ पे हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे स्कूल से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उसको वापस, जैसा कि हमारे दोस्त अगर प्रोग्राम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला हम वही इनको इज्जत और हौसला अफजाई देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। भुट्टो के थ्रू माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, और जितने मासूम बच्चे बैठे हुए और इनके लिए हौसला अफजाई के लिए बहुत खुशाइन बात है। तो नाज़रीन, आपने आज का ये प्रोग्राम हमारा सब जो है यकीनी तौर पर आप लोगों ने देखा होगा। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का और जनाब ये तारिक शेख साहब की खिदमत, सईद राजपूत साहब और उनकी टीम, एक अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया है। सईद राजपूत साहब और दीगर तमाम इनके टीम का जो है बड़ी मेहनत है, बड़ी काविश है। और हम जो है इसी के साथ जो है अभी जैसे आपने देखा प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया गया था, और इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। कैमरामैन आरिफ खान के साथ आफाक सिद्दीकी, कराची।